بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آخری دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد اور وہ اپنے ملک کا معروف ڈاکٹر تھا۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ لینے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا تھا، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت زیادہ خوش اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی تکریم اور عزت سے نوازا جائے گا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے بعد فوراً ہی وہ جہاز میں سوار ہو گیا۔ اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھا پونا گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں، جہاز میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبوراً جہاز کو قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا، خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں۔ مسافروں کو متبادل طیارہ آنے تک انتظار کرنا ہوگا۔ نئے طیارہ کب آئے گا کسی کو علم نہ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے۔ ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی بہت اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا منتظر تھا۔ اس کی تکریم ہونے والی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں۔ میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ مجھے آج بہت ضروری کام کے لیے شہر سے دور جانا تھا۔ پوری دنیا میں اس سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے دوسرے ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے۔ آپ لوگ میری درخواست سنیں اور متبادل طیارہ 16 گھنٹے بعد آئے گا۔ متعلقہ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی شکایت کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی نیا طیارہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ شہر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند نہیں کرتا تھا، مگر مجبوری تھی۔ اس کے پاس کوئی متبادل صورت بھی نہیں تھی۔ اس نے افسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب رواں ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آنافن سیاہ گھنے بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا۔ تیز آندھی اس پر مستند تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ راہ سے بھٹکنے لگا۔
اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث اسے اندازہ ہی نہ تھا وہ کدھر جا رہا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسافرت کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ راستہ سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی خاص چیز بھی نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز مل نہیں سکتی، وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس گزرا اور غیر شعوری طور پر اپنی گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا اور اس نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی جو اس کے کانوں پر پڑی، جو کہہ رہی تھی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد نے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا میں آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولیات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے بیٹے وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔ اچانک بوڑھی عورت کی کرسی کے ساتھ والی چارپائی پر حرکت ہوئی اور ایک معصوم سے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بوڑھی نے اس بچے کو سلایا اور دعائیں دینا شروع کیں۔ وہ اس بچے کی صحت اور سلامتی کے لیے لمبی لمبی عاجزانہ دعائیں کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کھانا کھایا اور خاتون سے کہنے لگا، ماں جی آپ نے اخلاق اور میزبانی سے میرا دل جیت لیا ہے۔ آپ کی ان دعائیں مانگ رہی ہیں، مجھے امید ہے اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ میرے بیٹے اور وہ بڑھیا بولی، میرے اللہ نے ہمیشہ میری دعائیں سنی اور قبول کی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو میرے ضعیف ایمان کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی۔ تم تو مسافر ہو، دعا کرو کہ وہ بھی قبول ہو جائے۔ ڈاکٹر احمد کو شوق پیدا ہوا اور اس نے کہا، اماں جان وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ آپ مجھے اپنے کام بتائیں، میں آپ کے بیٹے کی طرح ہوں، انشاءاللہ ضرور کروں گا، آپ کی خواہش کا پورا احترام کروں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی، میرے عزیز بیٹے وہ دعا اور خواہش میرے اپنے لیے نہیں بلکہ اس یتیم بچے کے لیے ہے جو میرا پوتا ہے۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اور اسے ہڈیوں کی ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے۔ میں نے اس کے بہت علاج کروایا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، مگر تمام ڈاکٹروں نے اس کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا ہے کہ اس ملک میں احمد نام کا ایک ڈاکٹر ہے جو اس مرض کا علاج کرتا ہے اور اس کی شہرت دور دور تک ہے۔ وہ بڑا مانا ہوا سرجن ہے جو اس کا آپریشن کر سکتا ہے، مگر وہ تو یہاں سے بہت دور رہتا ہے، اس تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میں عمر رسیدہ ہوں، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے۔ مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ میرے بعد اس بچے کا کیا بنے گا، اس لیے میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ کوئی سبب پیدا کر دے، میں اس بچے کو ڈاکٹر احمد کے پاس لے جا کر علاج کروا سکوں۔ ہو سکتا ہے اس یتیم بچے کو ڈاکٹر احمد کے ہاتھوں سے شفا مل جائے۔
ڈاکٹر احمد اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی اور روتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، ماں جان، میرا طیارہ خراب ہوا، پھر خوب طوفان آیا، آندھی اور بارش آئی، اللہ نے مجھے گھیر رکھا کہ آپ کے گھر بھیج دیا۔ آپ کی آخری دعا بھی قبول ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے سبب مہیا فرما دیے ہیں کہ ڈاکٹر احمد خود چل کر آپ کے گھر آ گیا ہے۔ اب میں آپ کے پوتے کا اللہ نے چاہا تو پوری محنت اور توجہ سے علاج کروں گا۔ معزز سامعین، یہ واقعہ بالکل سچا ہے اور یہ میں نے جو واقعہ پڑھا ہے یہ موضوع قصص کی کتاب میں اسے پڑھا ہے۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق ڈاکٹر احمد ریاض سے اباہ کے لیے روانہ ہوا اور جہاز خراب ہونے کے بعد اسے غالباً طائف کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا تھا۔ جزاکم اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔